السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کے بنا اسلامی تاریخ ادھوری ہے۔ وہ ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی، جن کو جنت کی عورتوں کی سردار کا مقام دیا گیا۔ بی بی فاطمہ کی زندگی میں پاکی، حیا، اخلاص اور اللہ اور رسول کی محبت اپنی انتہا پر تھی۔ بی بی فاطمہ کا مقام رسول اللہ کے دل میں تھا، اتنا تھا کہ ان کو ام الابیہ کے لقب سے نوازا گیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے ماں جیسا احساس رکھتی تھی۔ آپ کا ہر قدم اسلام کے اصولوں پر تھا اور ان کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کیا سبق لے سکتے ہیں۔ ان کا بچپن۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کا بچپن ایک پاک اور روحانی گھرانے میں گزرا۔ آپ رسول اللہ کی چھوٹی بیٹی تھی اور بچپن سے ہی آپ پر اللہ اور رسول کی رحمت تھی۔ جب اسلام کا پہلا پیغام آیا اور رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو فاطمہ کی عمر صرف کچھ سال تھی۔ بی بی فاطمہ نے اسلام کے آغاز کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والی تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ آپ اپنے والد کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی اور جب بھی ان کو تکلیف ہوتی آپ ان کا خیال رکھتی۔ آپ کی پرورش ایک روحانی اور علم و حکمت سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو صرف دنیا کے معاملات نہیں بلکہ روحانی تعلیمات بھی سکھائی۔ بچپن سے ہی بی بی فاطمہ میں سادگی، اخلاص اور حیا تھی، جو آج تک اسلامی عورتوں کے لیے مثال ہے۔ اپنے والد کے ساتھ ان کا تعلق اور محبت۔ رسول اللہ کا اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب بھی رسول اللہ گھر آتے بی بی فاطمہ ان کا پیشوازی کرتی اور رسول اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتے۔ ان کا رشتہ صرف والد اور بیٹی کا نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا تھا۔ جب رسول اللہ کو مشکل وقت میں تکلیف دی جاتی تھی بی بی فاطمہ ان کا ساتھ دیتی۔ آپ ہمیشہ رسول اللہ کے قریب رہتی اور ان کے لیے فکرمند رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے دنیا کے فتنوں اور مشکلات کا سامنا کرنا سیکھا اور اپنے آپ کو اسلام کے مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو انہیں تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس حدیث سے بی بی فاطمہ کا مقام اور ان کا والد کے دل میں رتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی شادی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی سے ہوئی تو یہ شادی اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ایک مثال تھی۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی شادی میں سادگی تھی، لیکن ان کی محبت اور روحانی تعلق انتہائی گہرا تھا۔ آپ کو جہیز میں صرف چند ضروری چیزیں دی گئی، مگر اس دنیا کے مال و دولت سے آپ بالکل غافل تھی۔ حضرت علی کے ساتھ بی بی فاطمہ کا رشتہ صرف بیوی اور شوہر کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ایمان اور اسلام کے مقصد میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ آپ دونوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں گزاری۔ حضرت علی کا اپنی بیوی سے انتہائی عزت کا تعلق تھا۔ وہ بی بی فاطمہ کے جذبات، احساس اور روحانیت کا انتہائی خیال رکھتے۔ آپ دونوں کا گھر جہاں سادگی تھی لیکن دین اور روحانیت کی روشنی تھی۔ بی بی فاطمہ کا ماں کے روپ میں کردار۔ اللہ نے حضرت فاطمہ کو دو عظیم فرزندوں کا شرف عطا کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ ان دونوں کا مقام رسول اللہ کے دل میں سب سے اونچا تھا۔ بی بی فاطمہ نے اپنی ماں ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے فرزندوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بی بی فاطمہ نے اپنے فرزندوں کو اسلام کے اصل اصولوں پر تربیت دی۔ انہوں نے انہیں اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی عزت اور حق اور سچ کا ساتھ دینا سکھایا۔
حضرت حسن اور حضرت حسین کی شجاعت، ایمان اور سچائی بی بی فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے فرزندوں کو تعلیم دیتی تھی کہ دنیا کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب ان کے فرزندوں اہل بیت نے کربلا کا واقعہ دیکھا تو ان میں بی بی فاطمہ کی سکھائی ہوئی قربانی اور جذبہ ایمان ہی تھا جو انہیں اس مشکل وقت میں مدد دی۔ بی بی فاطمہ کی عبادت اور تقویٰ۔ حضرت فاطمہ کی عبادت اور تقویٰ ان کی زندگی کا اصل حصہ تھا۔ آپ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتی تھی۔ آپ تہجد کی نماز ادا کرتی اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتی۔ بی بی فاطمہ کا ذکر اور عبادت اتنی گہری تھی کہ انہوں نے دنیا کے مال و متاع کو کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ آپ کو رسول اللہ نے تسبیح فاطمہ کا تحفہ دیا جو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ تھا۔ آج بھی تسبیح فاطمہ مسلمانوں کے لیے روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ مقام ان کی روحانیت، عبادت اور اللہ کے لیے ان کی محبت کا ثبوت ہے۔ آپ کی عبادت میں صرف ظاہری نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی اثر تھا جو ہر مسلمان کے لیے مثال ہے۔